محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی عورت کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا جو اپنے شوہر کے ساتھ یہ 10 کام کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانکتی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی ہے، نماز، روزہ یا کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی عبادت یا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مجاز کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، اور مست شرابی کا جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے، خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو، بھلا اسے کیسے ناراض رکھا جائے؟ جیسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جائے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز، روزہ اور عبادت سر ڈھانپنے بغیر قبول نہیں ہوتی، چنانچہ اگر عورت دوران عبادت سر نہ ڈھانکے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں عبادت کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے۔ عورت کو عبادت میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری ہے، نہیں ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے روزہ قبول نہیں ہوتا۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ نماز یا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہر عبادت کے لیے دوپٹہ موٹا ہونی چاہیے، استعمال کرنا چاہیے اور اسے اچھی طرح لپیٹنا چاہیے کہ ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ پنجوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے ضروری ہے، اور یہ روزے کے قبول ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بالکل غلط منطق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر عبادت کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ عبادت میں بھی
ستر نہ ڈھانپے۔ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں اور عبادت غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گو بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانکنا ضروری شرط ہے۔ پنجوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مضائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے، سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کو مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہگار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں بھی یہ قیود تھی کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکیں اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چہار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے، گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، اور اس جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ ہے کہ شریعت نہیں بدلی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قید و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قید و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہی۔
اس بنا پر فقہائے امت نے جو در حقیقت حکمائے امت ہیں عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔